اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، پوچھئے بنی اسرائیل سے کم آتیناہم، کتنی دی ہم نے ان کو، اور کم خبریہ ہے کتنی ہی دی ہم نے ان کو، من آیت نشانیاں، اللہ کی قدرت کی نشانی، اللہ کی توحید کی نشانی، اور ان کے اوپر اللہ کے انعامات، کتنے انعامات کیے پروردگار نے، یا کتنی واضح قسم کی نشانیاں ان کو دی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور وہ آدمی جو بدلے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ نعمت اس کے پاس آ چکی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نعمتیں آئیں اور توحید کی نشانیاں، اللہ کی قدرت کی نشانی، دین کے حق ہونے کی نشانی، مگر انہوں نے اس کو بدل دیا۔ فرمایا جس نے بدلا وہ سمجھ لے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، کب اس کا نمبر آتا ہے اب اس کو منتظر رہنا چاہیے۔ کہنا کیا مقصد ہے، اوپر سے اس کا جوڑ کیا ہوا؟ بات وہ تھی نا کہ تھوڑی نرمی اختیار کرو تو شاید یہودی ایمان قبول کر لیں۔ فرمایا یہ نرمی اختیار کر کے ایمان قبول کریں گے؟ ان بے ایمانوں کو کتنی نشانیاں دی گئیں، آج تورات کے اندر کتنی نشانیاں ہیں، اللہ کے حبیب کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہیں اور پھر بھی نہیں مانتے ہیں۔ اور ضابطہ معلوم ہو گیا، جو اس طرح کے کٹ حجت قسم کے لوگ ہیں، جو اس طرح کے ظالم قسم کے کٹر قسم کے لوگ ہیں، ان کو سمجھانا اور زبردستی طور پر ہم اسلام کی باتوں کو موڑ تروڑ کر کے پیش کریں کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نہیں مانیں گے۔ اتنی نشانیاں ان کے پاس ہے تو وہ تو مانے نہیں، اور آپ خالی جمعے میں نرمی کر لو اور اونٹ کے گوشت کھانے میں نرمی کرو وہ مان لیں گے؟ فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے اصل میں، مانتے کیوں نہیں؟ جواب اس کا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ دنیا رچی بسی ہے، آئے ہائے آج بھی یہی مسئلہ ہے۔ بے دین ایمان والے کو، مسلمان کو کہتے ہیں بھائی اسلام میں تجھے کوئی نقصان نظر آتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے بہت ہے، لیکن مسئلہ ہے نا جو سود کا پیسہ آتا ہے، ڈیروں پیسہ، اس کا کیا بنے گا؟ رشوت کے بغیر کیسے گاڑی چلے گی؟ مولوی صاحب آپ کو پتہ بھی خرچے کتنے آج، اف 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 کتنے خرچے، جیسے کہ مولوی صاحب بیچارہ آسمان پر رہتا ہے، بھائی وہ بھی تو اسی دنیا میں رہ رہا ہے، اس کو نہیں معلوم کتنے خرچے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے کڑا باندھا ہوا اور بہت بڑے گھر کا، میں بتانا مناسب نہیں، بڑے گھر کا، بڑے گھر سے مطلب حکومت میں بہت اثر والے لوگ، بہت ہی زیادہ کھڑا۔ میں نے کہا ارے کیا کیا یہ کھڑا کیوں لگا دیا؟ کہتے ہیں آپ کو مفتی صاحب پتہ ہے حالات کیا ہیں آج، اگر کڑا نہ ہو جہاز میں نہیں چڑھنے دیتے۔ یار کمال ہے، مولوی شاہ سائیکل بھی رہتا ہے ساری زندگی، اس کو نہیں پتہ جہاز پر کیسے چڑھتے ہیں۔ یہ صرف شیطان نے ہوے بٹھائے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے اصل میں؟ دنیا بسی ہوئی ہے اندر۔ زین للذین کفروا، دیکھو قرآن کیسے جڑ رہا ہے آیت آیت کے ساتھ۔ میں یہ ہے مسئلہ، زین للذین کفروا، مزین کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، مرنے کا خیال ہی نہیں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ اور کتنا دنیا پر اکڑ رہے ہیں، کتنا دنیا پر اکڑ رہے ہیں۔ خود ان سے پوچھو کہ جو آپ کی زندگی کا طرز ہے کہ آپ اتنے گندے کاموں میں مبتلا ہیں، لت پت ہیں، شراب میں، جوئے میں، چوریوں میں، ڈکیتیوں میں، بدماشیوں میں، نماز روزہ زکوٰۃ سب کھا گئے آپ، کیا بنے گا آپ کا مرنے کے بعد؟ کہتے ہیں حالات بڑے خطرناک ہیں۔ اور جو آدمی دیندار ہے، دین پر عمل کر رہا ہے، اس کے لیے آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بھی کہتا ہے ہاں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تو بخشا جائے گا، اگر یہ بھی نہ بخشا جائے تو پھر کون بخشا جائے گا؟ لیکن اس کے لیے جس کو سمجھتا ہے کہ امید ہے یہ بخشا جائے گا، اس کی مذاق اڑاتا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ، اور یہ دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ آج ان کی مذاق اڑائیں گے، اور جو اصل حقائق سامنے آنے کا دن قیامت کا دن ہوگا، اس دن کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم، ان سے اوپر ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اور اس موقع پر تو سورہ ویل للمطففین پڑھنا چاہیے۔ وہاں ہے نا کہ جو کافر ہیں وہ ایمان والوں کی مذاق اڑاتے ہیں، آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں، دیکھو دیو نظر، یہ کیسے لوگ ہیں؟ آثار قدیمہ کی یادگار کہاں سے آ گئے؟
اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں، آپس میں مجلس جماتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں، ان ہؤلاء لضالون، یہ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جی، ان کو ہے ہی کچھ پتہ ہی نہیں، عقل ہی نہیں ہے ان کو، دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، ان کو کچھ عقل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلوا علیہم، ہم نے ان کو نہیں بھیجا تھا ان کا ٹھیکیدار بنا کر حافظین کہ تم ان کی حفاظت کرو۔ فرمایا قیامت کے دن ہم ایمان والوں کو کہیں گے وہ کافر پڑے ہیں جہنم میں، اب تم ان کی مذاق اڑاؤ۔ فوقہم یوم القیامہ، تقوی والے ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور رہا تمہارا مال کے اوپر اکڑنا جس کی وجہ سے تم دین قبول نہیں کرتے، یہ مال ہے کیا چیز؟ واللہ یرزق، اللہ روزی دے دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے دے دیتا ہے، اور جس کو دیتا ہے اس کو بھی آزمانے کے لیے، اور جس کو تنگ کر تھوڑا دیتا ہے، جس کی روزی میں تنگی رکھتا ہے اس کو بھی آزمانے کے لیے، جس کو زیادہ دیتا ہے اس کو دیکھتا ہے کہ روزی پر اکڑتا ہے کہ نہیں، اور جس کو تھوڑا کم دیتا ہے اس کو دیکھتا ہے کہ میرے در کے سوا کسی اور در پر تو نہیں سجدہ کرتا روزی کے لیے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بے حساب دے دیتا ہے۔ یہ بے حساب کا کیا مطلب ہے؟ یہاں بات ہم سمجھ لیں تاکہ بار بار دہرانا نہ پڑے۔ بہت سارے ساتھی سوچ رہے ہیں کہ بڑا کم سبق ہو رہا ہے، انشاءاللہ بڑا تیز چلے گا، مگر یہ باتیں نکل جائیں نا دوبارہ نہیں آئیں گی۔ پھر تین معنی کیے گئے، ایک بغیر حساب کا مطلب بے شمار، حد تو حساب ہی نہیں، کتنے پلاٹ ہیں اور کتنے بینک بیلنس ہیں اور کتنے مویشی ہیں کچھ پتہ ہی نہیں جی، دوسرے لوگ حساب رکھتے ہیں ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کتنا ہے۔ دوسرا مطلب بغیر حساب کا بغیر مطالبۃ، اللہ کچھ کو اس طرح بھی دیتا ہے بن مانگے ہی دے دیتا ہے، اس کی شان ہے کس کو کیسا دے۔ اور تیسرے معنی بغیر تعب و مشقت، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بغیر محنت کے ہی دے دیتا ہے۔ بڑے لوگوں کو غصہ آتا ہے جی ہم تو صبح 4 بجے اٹھتے ہیں تھیلا ہاتھ میں اور دوڑتے ہیں بازار کی طرف اور یہ پڑے پڑے کھا رہے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے جس کو کسی کو بٹھا کر کے کھلاتا ہے کسی کو دوڑا کر کے کھلاتا ہے، کوئی دوڑتا ہے اس سے ملتا ہے، کوئی بیٹھا ہے اس کو وہیں دے رہا ہے۔ بغیر حساب ان کے یہ تین معنی۔ کان الناس امۃ واحدہ، فرمایا یہی دنیا کا مسئلہ ہے، اسی پر تو دماغ خراب ہوئے لوگوں کے۔ اصلاً انسان ایک ہی دین پر تھے، جب آدم علیہ السلام آئے اللہ کو مانتے تھے، اور ان کے اولاد وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کی اولاد اللہ کو مانتی تھی، آخرت کو مانتی تھی، یہ سلسلہ ایک زمانے تک چلتا رہا۔ پھر اسی دنیا کی وجہ سے کمینی دنیا پر گر کے انسان اپنے مالک کو بھول گیا، اور پھر انسانوں میں اختلاف ہو گئے اور اسی مال و دولت کے اوپر ریجھنے لگے، اور آخرت میں کون کامیاب ہوگا، مر کے کس کا کیا حال ہوگا اس کو بھول گئے، کہنے لگے جب مریں گے تو دیکھ لیں گے، جب مریں گے تب دیکھیں گے کیا ہوگا۔ پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کے ساتھ کتابیں نازل فرمائیں، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ جب نبی آئے تو جھگڑا ختم ہو گیا تھا، نبیوں نے آ کر بتا دیا کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، ہدایت والا کون ہے، گمراہ کون ہے، آسمان سے ہم ہدایت لے کر آئے ہیں۔ لیکن اب زیادہ جھگڑا ہو گیا، جب کتاب ملی، ملنے کے بعد بھی ایک بڑا طبقہ دین کے خلاف کھڑا ہو گیا، پوچھا تمہیں کیا بیماری ہے، کیوں مخالفت کرتے ہو؟ بغیم، ضد کی وجہ، نہیں مانیں گے ان کی بات، کیوں مانیں، ٹھیک کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے آسمانی کتاب ہے اس کے پاس، مگر اگر میں مان جاؤں گا تو پھر تو میں اس کے نیچے لگ جاؤں گا۔ اور اس کے لیے تو ابو جہل کا وہ جملہ یاد ہونا چاہیے، اس سے پوچھا گیا کہ اس نبی کی نبوت میں، اس کے خاندان میں، ان کی باتوں میں تم کو کوئی شک ہے؟ کہنے لگا نہیں شک تو کچھ نہیں ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ مانتا کیوں نہیں؟ کہا مسئلہ اصل میں تم نہیں سمجھتے ہو، ہم مکہ کے لوگ ہیں، ہمارا ایک الگ خاندان ہے مخزومی خاندان، اور ان کا ہاشمی خاندان ہے، ہماری بڑی پرانے زمانے سے ٹکر چلتی تھی ان کے ساتھ، یہاں تک کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ لیکن دیکھو اس دور میں بھی ٹکر کس میں تھی؟ اچھے کاموں میں، آگے بڑھنے کی سوچ اسی میں تھی، برے کاموں کو وہ بھی برا سمجھتے تھے۔ کہنے لگے پہلے یہ پانی پلاتے تھے حاجیوں کو، ہم نے بھی پلانا شروع کیا، اس کے بعد انہوں نے شربت پلانا شروع کیا، شہد ملا کر کے، ہم نے بھی شروع کر دیا، اس کے بعد انہوں نے شربت میں ستو ڈالنے شروع کیے اور اس کا حلوہ کھلانا شروع کیا، ہم نے بھی شروع کر دیا۔
اور ان کے دادا نے تو روٹی کے ٹکڑوں کو توڑ کر کے گوشت میں ڈال کر کے سرید بنا کر کھلانا شروع کیا، تو ہم نے کہا چلو اس کا بھی مقابلہ کریں گے۔ والآن ہم یقولون فینا نبی، اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی آیا ہے، اگر ہم اس نبی کی بات مان لیں تو ہمارے پاس تو نبی ہے نہیں، پھر تو ساری زندگی کے لیے ہماری برادری ان کے نیچے لگ جائے گی۔ یہ ہے وہ بنیادی مرض، کتاب بھی ملی، نبی بھی ملے، اس کے باوجود اختلاف۔ کان الناس امۃ واحدہ، ترجمے کے اعتبار سے آئے ذرا مشکل ہے، توجہ، لوگ تھے امتن واحدہ، ایک ہی جماعت۔ فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ میں بتا چکا جب لوگ ایک ہی امت تھے تو نبیوں کو کیوں بھیجا؟ کیا عرض کیا میں نے ابھی؟ بھول گئے؟ اس سے پہلے اختلاف ہوا، تھے آدم علیہ السلام سے لے کر کے ایک زمانے تک ایک امت، ایک جماعت، سب کا ایک دین تھا، ایک خدا تھا، ایک طریقہ تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ ان میں اختلاف ہوا، یہ چھپا ہوا یہاں، وہ آگے معلوم ہوگا۔ فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین و منذرین، اس حال میں کہ وہ خوشخبری سنانے والے تھے، ڈرانے والے تھے۔ وانزل معهم الکتاب، اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب کو اتارا، بالحق، حق کے ساتھ کتاب اتری، یقین کے ساتھ سچی باتیں لے کر کتاب اتری۔ کس لیے؟ لیحکم بین الناس، تاکہ پروردگار فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان۔ جھگڑا تھا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ یہ ذہن بہت پرانا رہا ہے۔ جموں میں والے بولتے ہیں ایک لفظ، اے جڑے اتھے کوڑے او مکے وچ بھی کوڑے، جو یہاں کوڑ کے مرض کے منہ میں مبتلا ہیں، مکہ جائیں گے وہاں بھی کوڑ میں مبتلا ہوں گے۔ یہ مکہ کے کافروں کا بھی خیال تھا کہ جس کو یہاں کھانے پینے کو مل رہا ہے، اگر کوئی جنت اور جہنم کا مسئلہ پیش بھی آیا تو یہی جنت میں جائیں گے۔ تو یہ مال کے اوپر جو جھگڑا تھا، انبیاء کرام آئے لیحکم بین الناس، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں کہ جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ فیما اختلفوا فیہ، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ وما اختلف فیہ، یہ جملہ معترضہ ہے بیچ میں، آگے اصل میں لفظ کیا تھا؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو سمجھاتے ہیں الفوز الکبیر میں۔ اصل عبارت، سیدھی عبارت کیسے تھی؟ فیما اختلفوا فیہ فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، جوڑو نا اس کو، تاکہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ فہد اللہ، ہو گیا فیصلہ، چنانچہ اللہ نے ہدایت دے دی الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، لما اختلفوا فیہ، ان باتوں کے لیے جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے، من الحق، حق کی باتیں، یہ ماں کا بیان ہے، ماں میں ابہام تھا، حق کی جو باتیں تھیں ان کا فیصلہ کر دیا، ایمان والوں کو پتہ چل گیا، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے اللہ نے ایسا کیا۔ لیکن ایک طبقہ اس کے باوجود بھی جدا ہی رہا، اور کتاب بھی ملی اور نبی بھی آئے اور کہنے لگے تب بھی نہیں مانیں گے۔ اس طبقے کو بیان کرنا تھا، اس لیے بیچ میں یہ جملہ معترضہ کیا؟ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، کس میں؟ ہی کا مرجع حق بھی کر سکتے اور کتاب بھی، جو اللہ نے کتاب بھیجی اس کتاب میں اور اس سچے دین کے اندر، جلالین والے نے دین کہا، مراد وہی ہے، حق ہو، کتاب ہو، دین ہو، ایک ہی چیز ہے۔ اور نہیں اختلاف کیا اس میں، اس حق میں، الا الذین، مگر ان بدبختوں نے، اوتوہ، جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، لیکن دینے سے مطلب کہ یہ امت دعوت تھی، مانی نہیں انہوں نے کتاب ملی، کہنے لگے نہیں مانیں گے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ کتاب ان کے آ چکی تھی ان کے پاس، البینات، واضح نشانیاں، ان لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ کس وجہ سے؟ بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے، سرکشی کرنے کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، نہیں مانیں گے، کیا کر لو گے؟ اس کے لیے میں نے کہا کہ ابو جہل کا جملہ یاد رکھو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کتاب بھی ملی، نبی بھی ملے، اور یقین بھی ہو گیا کہ نبی برحق ہیں اور کتاب برحق ہیں، مگر پھر بھی اختلاف کس وجہ سے؟ بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کرنے کی وجہ سے۔ آج بھی بے شمار لوگ ہیں جن کو دین اسلام کا حق ہونا روز روشن کی طرح بالکل معلوم ہے، مگر پھر بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں بھئی مان لیں گے
تو پھر ان ملاؤں کے نیچے لگنا پڑ جائے گا۔ ارے کیوں لگنا پڑے گا؟ اللہ کے دین کے نیچے لگو، اللہ کی بات کو مانو۔ کوئی انسان کسی کی طرف تو نہیں نہ بلا رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ فرمایا اصل مسئلہ یہ ہے، نبی بھی آئے، کتاب بھی آ گئی، لیکن ہدایت کس کو ملے گی؟ جس کو اللہ عطا کرے گا۔ اس لیے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، جو بدبخت بچ گئے ان کو نہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اس پر وہ اعتراض فوراً لوٹے گا کہ اللہ نے ان کو اگر دی نہیں تو پھر ان کا قصور کیا ہے؟ قرآن پاک نے اس کا جواب دے دیا، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اب اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر انہوں نے اللہ کی طرف نہیں رجوع کیا تو پھر اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ یہ تو قسم کھا کے بیٹھے تھے ہم نے ماننا ہی نہیں، پھر اللہ نے بھی ان کو ہدایت نہیں دی۔ واللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی جانب۔ ام حسبتم من تدخلوا الجنہ، بات میں سے بات نکلتی ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ذہن میں آیا تھا نا کہ تھوڑا سا اونٹ کے گوشت کے بارے میں، اونٹنی کے دودھ کے بارے میں توقف کر لیا جائے، جمعہ کے بارے میں تھوڑا توقف کر لیا جائے۔ فرمایا نہیں، قربانیوں کا نام ہی دین ہے، اگر ایمان قبول کیا ہے پھر قربانیاں دینی پڑیں گی۔ کیوں؟ جو ایمان قبول کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ عشق و محبت کا گویا ایک عہد و پیمان کرتا ہے، اور اس کو قرآن پاک نے جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ اور جو بھی اس میدان میں آئے گا، قدم رکھے گا عشق و وفا کے میدان میں، وہاں تو قربانیاں چاہتے ہیں نا۔ اب کیا بتائیں، اس سال اردو بولنے والے بہت زیادہ ہیں۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ نے اس موضوع پر جو کہا نا، اردو میں ایسا ملتا نہیں کوئی شعر۔ اوہو، عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑا ہوں۔ اگر تو عاشق بننا چاہتا ہے پھر ہمالیہ جیسا دل رکھ، ایسے نہیں بات بنے گی۔ عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑا ہوں، منصور جے چکسولی دتے جڑے واقف کل اسرارا ہو، سر سجدیاں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو۔ تو اپنا سر سجدے میں رکھ، خدا کے نافرمان جو کہتے رہے کہنے دو، کوئی نہیں پوچھتا ہے ان کو۔ کیا قربانی چاہتا ہے دین؟ ام حسبتم من تدخلوا الجنہ۔ دیکھیے میں اور آپ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اور صحابہ کو قرآن کہہ رہا تھا، یہ عبداللہ ابن سلام کو کہہ رہا تھا، حضرت اسد، حضرت اسید، حضرت ثعلبہ، یہ صحابہ ہیں، ان کو کہہ رہا ہے قرآن۔ ام حسبتم من تدخلوا الجنہ، کہ تم نے گمان کیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تک نہیں آئے تمہارے اوپر وہ حالات، مثل وہ مثالیں، وہ حالتیں نہیں آئیں، الذین خلوا من قبلکم، جو ان لوگوں پر آئی تھی جو تم سے پہلے تھے۔ آسان ترجمہ، حالانکہ تم پر ابھی پہلوں جیسی حالتیں نہیں آئیں، پہلوں جیسی جو ایمان قبول کرتے تھے ان کی آزمائش ہوتی تھی۔ کیسی آزمائش؟ پھر پہاڑ جیسا دل رکھو نا۔ مستہم الباسا، ان کو پھر جکڑ لیتی تھی باسا، والضراء، اور پریشانیاں۔ پیچھے گزر گیا کہ باسا کے معنی حوالہ بھی گزرا، باسا کے معنی باہر کی مصیبتیں، اولاد جا رہی ہے، کھیت میں کچھ پیدا نہیں ہو رہا ہے، کاروبار سب ڈوب گیا، قرضے میں ڈوب رہا ہے، مصیبتوں نے گھیر لیا، والضراء، بیماریوں نے بھی گھیر لیا، وزلزلوا، اور ان کو جھٹکے لگے۔ یہ جھٹکے لگنا، زلزلہ آئے، جب آدمی پر سخت مصیبتیں آتی ہیں تو چکر کھاتا ہے، اس کو زمین ہلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ مصیبتیں ان پر آئیں، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول نے بھی کہا، جو رسول ان کو دین کی دعوت دینے آئے وہ رسول بھی کہہ اٹھے، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہوں نے کہا، متی نصر اللہ، اے خدا جس مدد کا وعدہ تھا تیری مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا، بس جب انسان کی بس ہو گئی اور انسان یہاں تک پہنچ گیا کہ ظاہری اسباب سے مایوس ہو گیا، اللہ کی طرف سے اعلان، الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ یہی سلسلہ ہے، شروع سے لے کر آج تک اور قیامت تک رہے گا۔ آدمی قربانیاں دیتا رہے، جب حالات سے مایوس ہو جائے، بے بس، اس کو کوئی امید نہیں اب حالات سے، بس وہاں اللہ کی مدد آ جاتی ہے، مگر شرط ہے کہ بے بس ہو کر کے اس کے آگے گر پڑے۔
وہ جو اکثر آپ صوفیوں سے سنتے رہتے ہیں نا کہ وہ بھکاری جو بھیک مانگ رہا تھا کٹورا لے کے لیکن تھا نابینا، تو ایک ایک دروازے پر جاتا تھا تو مسجد پہ آ کر کے لگا اللہ نام کے دے دو۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہمارے ہاں یہ مانگنے کا انداز نہیں ہے، یہ باہر روٹی بھی مانگتے ہیں، ہمارے ہاں تو روٹی کوئی مانگے گا ہی نہیں کبھی۔ لکھن پور سے لے کر کے گلگت تک انشاءاللہ جہاں کوئی روٹی مانگتا ہے کہیں گے بیٹھ تو روٹی کھا، یہاں نہیں ہے مزاج، لیکن باہر روٹی بھی مانگتے ہیں، اللہ نام کی ایک روٹی دے دو۔ اور اس نے دیکھا کہ گیٹ کو ہاتھ لگا رہا ہے، گیٹ تو بہت بڑا ہے تو یہ کھول کیوں نہیں رہا ہے؟ تو کہنے لگا کس کنجوس کا گھر ہے بھائی، ایک روٹی کے لیے گیٹ نہیں کھولتا ہے، کون ہے یہ؟ تو کسی گزرنے والے نے کہا بے وقوف کہیں کہ اللہ کا گھر ہے یہ۔ بس اس نے جیسا اللہ کا گھر سنا اس نے کٹورا ہی پھینک دیا وہیں اور اپنا سر مارا، کہا اب تیرے در کے باہر اور کہیں نہیں جا سکتا ہوں۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ آج مسجد کو ہی بھکار خانہ بنا دیا لوگوں نے، مسجد میں آ کر مانگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا مسجد میں مانگ رہا تھا، فرمایا انت فی بیت اللہ وتسأل غیر اللہ، اللہ کے گھر میں ہو اور غیر اللہ سے مانگ رہے ہو، کچھ تو شرم کرو، اللہ کے گھر میں تو اللہ سے مانگو۔ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد بالکل قریب ہی ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، نیکیوں کا بیان چل رہا ہے، نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، لیکن خرچ کرنے کا بڑا اہم مسئلہ ہے، صرف خرچ کرنا اصل مسئلہ نہیں ہے، خرچ کرنے میں اہم مسئلہ ہے کہ آدمی خرچ کر کے کس کو دے، صدقہ خیرات، اور یہ بھی اہم مسئلہ ہے کہ کتنا خرچ کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج سب کچھ دے دیا اور کل خود چلے گئے بھیک مانگنے کے لیے۔ ہاں اگر ایسا تقویٰ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اللہ کسی کو نصیب کر دے تو پھر تو مکہ میں بھی سب کچھ لٹایا، مدینہ میں آ کر کے پھر لٹا دیا۔ اب ان نیکیوں کا بیان ذرا سوال کے انداز میں کیا جا رہا ہے، لوگوں کو کے ذہن میں ڈالا گیا، انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قرآن پاک نے اس کا جواب دیا، اور وہ چند ہی سوالات ہیں جو قرآن پاک میں سوال بھی اور جواب بھی درج ہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں ماذا ينفقون کہ کیا خرچ کریں، لفظی معنی ماذا ينفقون کہ کیا خرچ کریں، لیکن بسا اوقات آدمی ایک بات بولتا ہے، ظاہری لفظ کچھ اور لگتا ہے، اس کی مراد کچھ اور ہوتی ہے۔ جیسے نا ہمارے ہاں جب کوئی اردو بولنے لگے اور اردو آتی نہ ہو تو کہتا ہے جی اس جگہ پر نماز آئے گی۔ اب اردو سمجھنے والا ہر بندہ جب سنے گا تو وہ کہے گا نماز آئے گی، کہاں گئی تھی نماز کہ یہاں واپس آ رہی ہے، حالانکہ اس کی مراد کیا ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس جگہ نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی یہاں پوچھا گیا کہ ہم کیا خرچ کریں، لیکن مطلب تھا کہ خرچ کر کے کس کو دیں، خرچ کس کس پر کریں، خیرات صدقہ کس کو دیں، زکوٰۃ نہیں، عام صدقہ۔ یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کیا خیرات کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، آپ کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر، جو کچھ تم خرچ کرو گے خیر میں سے، نیکی میں سے، مال میں سے، خیر کا معنی مال پیچھے گزرا، فللوالدین، تو وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تمہارے صدقے کے مستحق تمہارے ماں باپ ہیں، زکوٰۃ نہیں، فطرہ نہیں کہہ رہا ہوں، نیاز نہیں، یہاں وہ ہے کہ جو عام آدمی دیتا ہے، بھئی سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دو، ماں باپ تو بیچارے محتاج ہیں اور تو دوسروں کو دیتا پھر رہا ہے، فللوالدین، تو وہ والدین کے لیے ہے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامى، یتیموں کے لیے، والمساکین، اور غریبوں کے لیے، وابن السبیل، وابن السبیل کا بھی اب کل آ گیا ایک مرتبہ مسئلہ، بات ختم، ابن السبیل راستے والے کے لیے، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خیرات کرتے ہوئے یہ عقیدہ بناؤ کہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، کون کہاں دے رہا ہے، بچوں پر خرچ کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے، بیوی کو دے رہا ہے، ماں باپ کو دے رہا ہے، رشتہ داروں کو دے رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وما تفعلوا، اور تم جو کچھ بھی کرو گے نیکی میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ ایک نیکی کا بیان ہوا اللہ کے راستے میں مال دینا، لیکن اس سے بڑی ایک خطرناک نیکی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جان دینا۔ مال کی قربانی کے بعد نمبر آتا ہے کس کا؟ جان کی قربانی کا۔
اور یہی وہ پریشانی تھی جو منافقین کے لیے بڑی پریشانی۔ منافق زکوٰۃ بھی دے دیتے تھے ڈرامے کے طور پر، آ رہا ہے 11ویں پارے میں، اگرچہ کہتے تھے کہ یہ ٹیکس ہے جی اسلام قبول کرنے کا۔ منافق نماز بھی پڑھ لیتے تھے، اگرچہ سستی سے کھڑے ہوتے تھے اور کہتے کب سلام پھرے، پتہ نہیں کیا اتنی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن یہ سب کچھ کرتے تھے جینے کے لیے۔ اللہ کے راستے میں گردن کٹانے کی قربانی اس کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے کہ گردن کٹ گئی تو جینا تو ختم ہو گیا۔ منافقت اختیار ہی کی جینے کے لیے، تو اگر جان چلی گئی تو پیچھے کیا بچا؟ فرمایا یہ ہے بڑی نیکی، اور اس نیکی کو یوں نہیں کہا کہ یہ بھی ایک نیکی ہے، بلکہ کہا فرض کیا تمہارے اوپر، کتب علیکم القتال، لڑائی کرنا تمہارے اوپر فرض کیا گیا۔ اس کو آج غیر ایمان والے مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور میں کہوں کہ اصل میں اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے بڑے زوردار طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے جی، کہتے ہیں اسلام کا معنی امن، یہ امن کا دین ہے، ان کے تو قرآن میں لکھا ہوا کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر جنگ فرض ہے، جنگ جنگ جنگ، لڑتے رہو لڑتے رہو۔ جنگ فرض نہیں ہے۔ ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ ایمان قبول کیا۔ انہوں نے کہا حرب بن حرب، جنگ، سن آف جنگ، سن آف جنگ، میں بھی جنگ، میرا باپ بھی جنگ، میرا دادا بھی جنگ۔ ہمارے یہاں بھی ایسے نام رکھتے ہیں، ہمارے ایک استاد ہوتے جنگ باز، لڑنے والا، نام ہی عجیب رکھ دیا، جنگ باز، لڑتا ہی رہے، کبھی خاموشی سے نہیں بیٹھنا۔ اچھے نام نہیں شمار کیے گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہارا نام ہے صلح، ابن صلح، ابن صلح، تم صلح کرنے والے ہو۔ جنگ کہاں فرض کی گئی ہے وہ تو دیکھو۔ جب ہمارے اوپر چڑھائی کر کے آ جائیں اور دین کو مٹانے کے چکر میں لوگ لگ جائیں تو ایسے وقت میں ایمان والا آنکھیں بند کر لے، سر نیچے کر لے۔ کیا یہی تقاضا ہے دین کا؟ کیا اس سے دین بچے گا؟ اسی پارے کے آخری آیت میں اس کا جواب آئے گا انشاءاللہ تفصیل سے۔ کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر جنگ کرنا فرض کیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے۔ اور یہ فرض ہر حال میں ہے، کبھی فرض عین ہوتا ہے اور کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کہ بالکل امن کے حالات ہیں، اس کے باوجود بھی ایک طبقے کو دعوت دین، اشاعت دین کے لیے سرگرم رہنا ہے، حفاظت دین کے لیے سرگرم رہنا ہے، یہ ہے فرض کفایہ۔ فرض عین کب ہوتا ہے؟ اذا ہجم علی بلدان المسلم، جب مسلمانوں کے علاقے پر حملہ ہو جائے تو فرض ہوتا ہے۔ کیسا فرض ہوتا ہے؟ حتی تخرج المرأة بغیر اذن زوجہا، بیوی بغیر شوہر کے پوچھے ہی نکلے گی۔ بچوں کی بات ہی نہیں ہے، بچے ماں باپ کے اجازت کے بغیر نکلیں گے، غلام آقا کی اجازت کے بغیر نکلے گا، اور قرض دینے والا قرض لینے والے کی اجازت کے بغیر نکلے گا۔ لیکن اس تمام کے باوجود امت عقل سے کام لے گی۔ مقصد صرف جا کر کے مرنا نہیں ہے کہ سب کے سب مر جائیں، جیسے تاتاریوں کا حملہ ہوا، مسلمان شکست کھا گئے، اس وقت میں اگر یہی بات کہی جاتی نتائج کیا نکلتے؟ سب کے سامنے ہیں۔ اس وقت میں امت نے کیا کام کیا؟ بہترین نمونہ ہمارے سامنے ہے، وہ محنتیں کی کہ 100 سال نہیں گزرنے پایا تھا کہ سارے کے سارے تاتاری ایمان لے آئے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ تاریخ میں 3 قومیں صرف ملتی ہیں جو سب کی سب ایمان لائیں، ورنہ ہر قوم کچھ مسلمان کچھ غیر مسلم، کچھ مسلمان کچھ غیر مسلم۔ کون کون سی؟ کہا ایک تو عربوں کی قوم سب کے سب ایمان لائے، اور دوسرا یہ افغانوں کی قوم سب کے سب ایمان لائے۔ ویسے افغانوں میں آج سکھ اور ہندو بھی ہیں، لیکن سب کہتے ہیں کہ وہ باہر سے گئے ہیں، اصل افغانی نہیں ہے۔ افغانی سب کے سب وہ سخت مزاج لوگ ہیں، ادھر گئے ادھر گئے، ادھر گئے ادھر گئے، جدھر گئے پورے گئے، وہ آدھے آدھے نہیں جاتے ہیں۔ یہ پورے کے پورے ایمان لائے، اور فرمایا تیسری تاتاری قوم ہے، سب کی سب ایمان لائی۔ حیرت ناک واقعہ پیش آیا، تاریخ نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ 100 سال پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ ہماری مملکت میں کوئی داڑھی والا نظر نہ آئے، اور 100 سال ابھی پورا نہیں ہوا تھا تو اسی مملکت نے اعلان کیا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہر آدمی کو کلمہ پڑھنا ہے، اور سب کے سب نے کلمہ پڑھا اور سب کو اللہ کا دین نصیب ہوا۔
کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، لکھا گیا تمہارے اوپر جنگ کرنا حالانکہ وہ تم کو ناپسندیدہ ہے، جان دینا ہے، پسند کس کو ہوگا؟ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور قریب ہے یہ بات کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وہو خیر لکم، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور یہ بات بھی ممکن ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو، مثلا نہ کرنے کو جنگ، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے شر ہو۔ فی الحال بیٹھ گئے کبوتر کی طرح سر نیچے کر کے اور دیکھا بعد میں سب کا نمبر آ گیا، یہ تمہارے لیے شر ہو گیا۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کون سی چیز مناسب ہے کون سی نہیں مناسب ہے، ویسے ہی حکم دے۔ وانتم لا تعلمون، اور تم جانتے نہیں ہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔